میڈم بہت شکریہ، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا۔ آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم میرے سے ساتھ گزار رہے ہیں۔ تو میں تقریباً 15 سال پہلے میں باہر سے آئی تھی ہو کے انگلینڈ اور سعودی عربیہ۔ تو میں نے آ کے دیکھا پاکستان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ اب لوگ جو ہے نا روزگار نہیں تھا، تعلیم، صحت، بہت مسائل تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں صرف کھاؤں پیوں، دنیا سے انجوائے کر کے چلی جاؤں، کچھ کرنا چاہیے عوام کے لیے، کچھ اپنے لوگوں کے لیے۔ تو پھر میں نے جو ہے نا وہ تحریک انصاف جوائن کی۔ عمران خان صاحب نے، میں نے سنا کہ ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ ایک مشن لے کے چلے ہیں اس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے۔ تو میں نے کہا اس سے اچھا پلیٹ فارم کوئی نہیں ہوگا میرے لیے کہ میں عمران خان صاحب کو جوائن کروں۔ اور وہ یہ تقریباً بات ہے 2008 کی۔ تو تب میں نے جوائن کی تھی، تب میں ممبر بنی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے پھر میٹنگز ہونے لگ گئی، ممبرشپ کیمپس لگانے لگ گئی۔ اور میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں تو میں نے فری میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ بھی انڈر دا بینر آف پی ٹی آئی لگانے شروع کر دیے۔ تو اس طرح پھر میں نے اپنی ایک فری ڈسپینسری کا اوپننگ کی۔ وہ میں نے خان صاحب سے ہی ان کو انوائٹ کیا، اس وقت خان صاحب کے پاس ٹائم ہوتا تھا، وہ آئے اور بہت امپریس ہوئے۔ اسی سینٹر میں نے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر بھی بنایا، بچیوں کو میں فری سلائی سکھانا شروع کیا۔ تو وہ بہت خوش ہوئے کہ تم تو وہ کچھ کر رہی ہو جو میرا خواب ہے، کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو جہاں صحت اور اس طرح کی سہولیات ہوں لوگوں کے لیے۔ تو بس تب سے لگے ہوئے ہیں، کوئی 15 سال ہو گئے۔ 2008 سے ابھی 2023 ہے، یہ سفر کتنا مشکل تھا؟ جی، سفر میں سمجھتی ہوں کہ بندہ اگر نیت اچھی ہو، جذبہ سچا ہو، تو آپ کو کوئی سفر مشکل نہیں لگتا۔ اور الحمدللہ مجھے اس میں ایسے کوئی بھی مشکل پیش نہیں ہے۔ میں یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کسی کسی پہ کہ میرے ہسبینڈ، میرے بچے سب نے بہت سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا تم تو بہت اچھا کام کر رہی ہو۔ میرے بچے بھی بڑے خوش ہوتے تھے، حالانکہ چھوٹے تھے اور وہ باہر سے جیسے آتے ہیں تو ان کا دل بھی نہیں لگتا تھا پاکستان میں۔ وہ کہتے تھے یہاں کیوں آ گئی ہیں آپ؟ پھر میں کہتی تھی نہیں، میں پاکستان کو، ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو اپنا سمجھنا ہے اور اس کو آگے کچھ بہتری کی طرف لے جانا ہے۔ تو پھر وہ بہت سپورٹ ملی ہر طرف سے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ان لکی لوگوں میں ہوں گی کہ جس کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں۔ اور ہم بھی جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا، نیت اور کوشش اللہ انسان کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے جی، خواتین تو ہماری نصف سے بھی زیادہ آبادی ہے۔ جس کا سینسس ہوا اس پتہ چلا 52%، ہم سب کہتے ہیں نصف ہے، نصف سے بھی زیادہ ہے خواتین کی آبادی۔ تو اگر وہ ایک آدھی آبادی آپ صرف گھر بیٹھ جائے اور بالکل کوئی حصہ نہ ڈالے کسی چیز میں، تو ظاہر ہے کتنا ملک کے ریسورسز کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جو ہے میں سمجھتی ہوں، اور آج کل کے دور میں خواتین کہیں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ ہم تو اگر پرانے زمانے کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اتنا درجہ دیا، وہ جنگوں میں صحابہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ انہوں نے تعلیم کے لیے بھی کہا کہ ہر مرد عورت دونوں پہ فرض ہے۔ تو ہم کیوں اس زمانے میں، اتنی ترقی یافتہ دور میں، ہم کیوں عورتوں کو پیچھے رکھیں؟ تو خواتین جب نکلتی ہیں مردوں کے ساتھ، تبھی ایک معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ ہیں؟ چونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ کو صحت اور عوامی خدمت کے شعبے میں شامل ہونے کے لیے کس چیز نے متاثر کیا؟ سب سے پہلے تو میں جب چھوٹی سی تب سے مجھے شوق تھا کہ میں جو دکھی لوگ ہیں، جیسے کہا کرتے ہیں نا، دکھی انسانیت کی خدمت، صحیح معنوں میں مجھے یہی شوق تھا کہ میں دیکھتی تھی کوئی مریض ہے، کسی پیسے دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ میری مدر بہت نیک خاتون تھیں، تو وہ ان کے پاس آ جاتے تھے لوگ ہیلپ کے لیے کہ بچے کا علاج کرانا ہے، تو پھر میں کہتی تھی کاش میں کچھ ان کا ہیلپ کر سکوں۔ تو اس سب سے پہلے یہ جذبہ میرے اندر یہی تھا کہ میں ڈاکٹر بن کے لوگوں کی جتنی خدمت کر سکوں کروں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، یہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا کہ میرے مارکس بھی آئے، میرا ایڈمیشن ہوا اور میں نے اسٹڈی کیا، اور الحمدللہ۔ اور اب میرا وہ مشن جو تھا نا کہ لوگوں کی خدمت کرنا، وہ میں نے جو فری ڈسپینسری بنائی ہے اس پہ میں مفت علاج کرتی ہوں اور دوائیاں بھی دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ کو کبھی سیاسی میدان میں کسی چیلنجز کا سامنا رہا؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، چیلنجز سچ میں کہوں گی کہ نہیں تھے، لیکن ظاہر مقابلہ تو ہوتا ہے جب بہت سارے پڑھے لکھے اور محنتی لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ نیک نیت ہے ہماری پارٹی میں، بہت میں سمجھتی ہوں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، گھروں سے خواتین بھی نکلی ہیں، پڑھی لکھی، بڑے بڑے میں سکتی ہوں ڈاکٹر، انجینئر، لائرز، ٹیچرز، ہر طرح سے آئی ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر مقابلہ ٹف ہوتا جاتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی مہربانی سے، کیونکہ میں نے کہا نا، نیت اچھی ہو اور محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو، خلوص کے دل کے ساتھ میں نے محنت کی۔ جہاں جہاں پارٹی نے بلایا، کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی ممبرشپ ہوتی ہے، کبھی آپ کو ڈور ٹو ڈور، الیکشنز کے دنوں میں تو بہت کام بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ کام کیا، لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہر جگہ نظر آتی ہیں، تو اس سے پھر ظاہر ہے آپ کو محنت کریں تو اس کا پھل بھی ملتا ہے۔
ابھی اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پی ٹی آئی کے 35 MNs کے استعفے منظور کر دیے گئے. آپ سمجھتے ہیں وہ ضمنی الیکشن کی طرف جا رہی ہے یا عام انتخابات کی طرف؟ میں سمجھتی ہوں 35 نہیں اب 70 ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جب اتنا بڑا 66% سیٹیں جب خالی ہو جائیں ایک جنرل نیشنل اسمبلی سے، اور 2 صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جائیں، تو میں سمجھتی ہوں الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کو خود ہی غور کرنا چاہیے کہ بلینس روپیز کا خرچہ ہوتا ہے، تو ایک بائی الیکشن کرائیں گے، پھر 6 مہینے بعد تو جنرل الیکشن اکتوبر میں بھی اگر ڈیو دیکھا جائے نیو ہیں، تو پھر وہ اس پہ دوبارہ خرچہ ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ جنرل الیکشن کرائی جائے. اور ویسے حالات ملک کے بھی اجازت نہیں دے رہے، جو معیشت ان 12-13 لوگ اکٹھے ہو جائیں جو جن کے مختلف منشور تھے، جو ایک دوسرے کی گردنیں توڑ رہے تھے، جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ رہے تھے، جب ایک منچ اکٹھے ہو جائیں تو مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس ملک کا کوئی حل نہیں ان کے پاس، اس مہنگائی کا، اس معاشی استحکام تبھی آئے گا جب ایک جنرل الیکشن ہو اور ایک کریڈیبل پارٹی آئے. ابھی جو ملک کے معاشی حالات ہیں، سب لوگ بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طریقہ انصاف اگر گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس کو کیسے مینیج کریں؟ دیکھیں ہم نے الحمدللہ ہمارے پاس پوری اکنامک ٹیم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شوکت ترین صاحب جو ہیں ہمارے آخری ہمارے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے پوری پلاننگ کی ہے، اور اس وقت بھی وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے کس طرح سے اپنا بجٹ بنانا ہے، کہاں سے پیسے نکال کے عوام کے لیے ریلیف میں دینے ہیں. جو ہم نے احساس پروگرام شروع کیا جب کہ کووڈ تھا، پوری دنیا میں بدترین مہنگائی تھی، اور پاکستان میں ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جس کی دنیا نے تعریف کی، اور پھر ہم نے مینیج کیا، پھر ہم نے احساس پروگرام بنایا، صحت کارڈز بنائے. تو یہ سب جو ہے ہم نے کہاں سے پیسے آئے اتنی معیشت کمزور ہونے کے باوجود. ہم نے دیکھا ہے باہر سے ہمارے پاس لوگوں سب سے بڑا اثاثہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں ہمارا اوورسیز ہیں، انہوں نے اتنی ریمیٹنسز بھیجی کیونکہ ایک کریڈیبل لیڈر آ گیا تھا، انہیں پتہ تھا یہ ہمارے پیسے ضائع نہیں جائیں گے. پھر ہماری ایکسپورٹس بڑھائیں، کارخانے چل پڑے، بجلی ہم نے بنائی، کارخانوں کو سستی بجلی دی. یہ ساری پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. ان کو جب سستی بجلی ملی، چھوٹے بڑی انڈسٹریز چل پڑی، مزدوروں کو نوکری ملنے لگ گئی، اس طرح ہماری ایکسپورٹس بڑھی، ہمارے پاس سرمایہ آنے لگا. تو اس طرح سے مہنگائی بھی کم ہوگی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. تو بہت سارے پلاننگ ہے ہمارے پورے مل کے ہم نے ٹیم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے قابو پانا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو پنجاب سیٹ اپ، نگراں سیٹ اپ، انہوں نے سی ایم کی تعیناتی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے جی، انہوں نے پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے، جو انہوں نے نام دیے تھے اور جس کو انہوں نے چنا ہے اس کے اوپر تو پلی بارگین کی ہوئی ہے. اور یہ کورٹ کی رولنگ ہے کہ جس نے پلی بارگین کرائی اس کو کوئی بڑا عہدہ نہیں مل سکتا. تو سب سے بڑی تو یہ وائلیشن کی ہے انہوں نے. اور یہ انہیں کے دونوں کے پارٹیوں کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو فرنٹ مین ہیں، جس کو خان صاحب نے کہا ہے تو ان کے فرنٹ مین ہیں. اب ظاہر دیکھیے وہ کس طرح سے الیکشن کرائیں گے، کیسے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا جب ان کا نمائندہ بیٹھا ہوگا. تو ہم تو اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم نے ریکارڈ بھی کرا دیا اپنا احتجاج، اور کل ایک ملک گیر احتجاج بھی ہوگا اس کے اوپر کہ آخر یہ کہاں جا رہے ہیں، ملک کدھر جا رہا ہے. کوئی تو اصول ہوتا ہے، کسی اصول پہ تو چلیں آپ. صحت کے حوالے سے اگر پاکستانی عوام کو صحت بہتر بنانے کے لیے جو آپ نے کوششیں کی ہیں اس کا کچھ ذکر کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی، میں نے ایک تو سب سے بڑی انسان کی بیسک ضرورت ہوتی ہے صاف پینے کا پانی. تو میں نے اس کی جگہ جگہ صاف پینے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ہینڈ پمپس لگوائے، اور مختلف جگہوں پہ جہاں بچوں کو جو ہے وہ وبائی امراض پھیل جاتے تھے گندا پانی پینے سے. اور اس کے علاوہ ان کو میں آگاہی دیتی ہوں جگہ جگہ گاؤں میں کیمپس لگا کے. اس کے علاوہ جہاں پہ کووڈ آیا تھا تو ویکسینیشن کی میں نے جو ہے نا جگہ جگہ کیمپس لگائے. اسی طرح جہاں بھی ہو سکتا ہے ان کو ہیپیٹائٹس سے بچنے کے لیے آپ دیکھیے آج کل کویکس جو ہیں، جیسے کوئی مریض آتا ہے اس کو یا انجیکشن لگاتے ہیں یا ڈرپ لگاتے ہیں، بلکہ مریض خود مانگنے لگے ہیں ہمیں گلوکوز کی بوتل لگا دیں. میں نے آج تک کسی کو بغیر وجہ کے نہ انجیکشن لگاتی ہوں نہ ڈرپ لگاتی ہوں. اب یہی وجہ ہے 15 سال سے میرے جو پیشنٹ جو میرے پاس آتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے انجیکشن کا ڈیمانڈ نہیں کرنی نہ ڈرپ کی کرنی ہے. اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں لگوائیں گے جب ہمیں گولیوں سے آرام آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ان کو تربیت دینی ہے کہ آپ یہ ڈرپ غیر ضروری انجیکشن بالکل نہیں لگوانے، اور اس سے ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے، ایڈز پھیلتی ہے، بہت ساری چیزیں ان کو میں ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں. اور اس طرح جو کہ بیسٹ کینسر کا بہت پاکستان میں بھی پوری دنیا کی طرح پھیل گیا ہے، ان کی اویئرنیس دیتی رہتی ہوں. بہت مختلف جیسے موذی امراض پھیلتے ہیں، ڈینگی پھیلتا ہے، کبھی کووڈ پھیلا، تو اس میں سب کو ساتھ ساتھ آگاہی بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کرتی ہوں. ڈاکٹر آپ سمجھتی کہ فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے وہ کام کیے جا رہے ہیں جو طریق انصاف نے کیے تھے؟
دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بھی اس وقت نہیں ہو رہا جو حکومت آئی، بلکہ ہم نے جو اچھے کام کیے تھے وہ بھی انہوں نے روک دیے۔ صحت کارڈ انہوں نے روک دیا۔ وہ سب سے بڑی بات کہ اسلام آباد میں وہ رک چکا ہے، لیکن ہم نے پنجاب میں جیسی پرویز الہی کی حکومت بحال ہوتی ہے ہم نے فوراً ان کو اوپن کر دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں یہ نگران سیٹ اپ آیا تو کیا ہوگا، کیونکہ ہسپتالوں کی حالت بہت مفتوش ہو چکی ہے۔ ہم نے یہ بتاتی چلو ہماری حکومت نے 9 نئے بڑے ہسپتال پنجاب میں بنائے، اور 20 کے قریب یونیورسٹیاں بنائی ہیں، یعنی تقریباً ہر تحصیل میں ایک یونیورسٹی موجود ہے، کیونکہ بچوں کو دور دور جانا پڑتا تھا، خاص طور پہ بچوں کے ماں باپ ان کو والدین نہیں بھیجتے دوسرے شہروں میں، تو ہم نے ہر شہر میں ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے انتظام کیا، اور ہسپتال بھی ہر بڑے شہر میں اس وقت موجود ہے۔ اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو اب چھوٹے موٹے علاج کے لیے لاہور یا اسلام آباد بڑے شہروں میں نہیں آنا پڑتا۔ آپ بحیثیت ڈاکٹر صحت اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں تازہ ترین تحقیق اور پیش رفت کے ساتھ آپ کیسے باخبر رہتے ہیں؟ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل جو ہے نا، اس میں ہر وقت لیٹسٹ نیوز آتی ہیں، اور میں نے صحت کی میں نے جو ہے نیوز اس کے اوپر اسپیشل میں نے ایڈ کیا ہوا اپنے آپ کو، جیسے ہی کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو، جیسے کووڈ میں ریسرچ ہو رہی تھی، ویکسینز اویلیبل ہو گئیں کیا، تو اس طرح سے ہم اپڈیٹ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ پرانے دور کے زمانے کی دوائیاں دیں ابھی بھی وہی چیزیں تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے ہم باخبر رہتے ہیں۔ اور اب یہ بھی آسانی، جس طرح میں نے بتایا کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چلتے پھرتے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ آنے والا دور کس کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم دعا تو یہی کرتے ہیں کہ ایک مخلص اور اچھا دیانتدار لیڈر ہو، جس کی نیت اچھی ہو، جو پاکستان کے لیے کچھ کرے۔ اس وقت پاکستان کو بہت مسائل کا سامنا ہے، اور یہ پارٹیاں جو ہیں صرف اپنی اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا نیب کے آتے ہی انہوں نے امینڈمنٹس کی، اپنے سب کیس معاف کرا لیے، اپنے بچوں کو باہر سے بلا کے کلین چٹ دلوا رہے ہیں۔ اور ادھر سے سندھ میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، انہوں نے سندھ کا جو حال کر دیا، وہاں تو پینے کا صاف پانی نہیں ہے، بارش ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے ادھر، سب ڈوب جاتا ہے شہر، کراچی جیسا بڑا شہر، وہ ہمارا ہم اس کو تو سوچے تھے وہ دبئی بن جاتا اگر اس کو ڈیولپ کرتے، تو ایسا حکمران چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان سے بڑھ کے کون ہے جو اس وقت سنسیئر ہے ملک میں، اب پوری دنیا جان چکی ہے، پوری پاکستان جان چکا ہے، پاکستان کے عوام جیسی خان صاحب کال دیتے ہیں کیوں نکلتے ہیں، ان کو ان کے جذبے کی سچائی، ان کے آنیسٹی پہ یقین آ گیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے، اور ہماری پارٹی کو 2/3 اکثریت ملے، تاکہ ہم اچھے اچھے فیصلے کریں اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اور بہتر قوانین لے کر آئیں، ان کو بہت خوشحالی لے کر آئیں۔ آپ بطور سیاسی رہنما آپ نے اپنے سیاسی قائد عمران خان کو کیسے پایا؟ میں سمجھتی ہوں صدیوں میں ایک ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے، خوبیاں خامیاں ہر ایک انسان میں ہوتی ہیں، تو آبویسلی ان میں خامیاں بھی ہوں گی کہ وہ بہت جلدی کسی پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، اور جیسے وہ اندر سے ان کے صاف ہے، نیت ان کی اچھی ہوتی ہے، دوسرا کبھی یہی سمجھتے ہیں، جس طرح انہوں نے کئی غلطیاں اپنی مانی کہ میں نے غلطیاں کی، لیکن ان غلطیوں کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ ان کی نیت اور ان کا جذبہ اور ان کی کیپیبلٹی بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے دیکھے اتنے پروجیکٹس بنائے ہیں، صحت کارڈ ہے، احساس کارڈ ہے، کسان کارڈ، مزدور کارڈ، کوئی بھوکا نہ سوئے، لنگر خانے، پناہ گاہیں، بہت ساری سب سے بڑا بجلی کا ڈیمز بنانے کا آج تک کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے اتنے دریا ہیں پاکستان میں، ہم نے کیوں نہیں ڈیم بنائے، کیونکہ اس لیے کہ ڈیم بننے میں 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں۔ ان حکومتوں کو ہوتا تھا، ان پارٹیوں کو، کہ ہم جلدی جلدی کچھ بنائیں، تختی لگ جائے۔ خان صاحب نے یہ بھی منع کہ میری کئی تختی نہیں لگنی، اور وہ بھی ڈیم جو ہے بنانا شروع ہوا ہے، وہ 28 میں بنے گا، جب اس کے بھی ہو سکتا ہے ٹائم لگ جائے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بنے گا، اور پاکستان میں بہت سستی بجلی آئے گی، اور ظاہر بجلی آئے گی تو کارخانے کا پہیہ چلے گا، اور ملک میں اور خوشحالی آئے گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی نیت بھی صحیح ہے، اور ان کا جذبہ بھی صحیح ہے، اور وہ بہت ہی کیپیبل بھی ہیں کہ نئے نئے چیزیں کرنی ہیں ملک کو، وہ باقی یورپ اور امریکہ سے کمپیئر کرتے ہیں، ہمارے ٹورزم پہ انہوں نے بڑھایا، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ لوگ باہر سے آنا شروع ہو گئے، اس طرح سپورٹس شروع ہو گئے، باہر سے ٹیمیں آنا شروع ہو گئی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر وہ آئیں گے تو بہت ساری پوری دنیا ہے جو ہے وہ ہمیں یقین کرے گی کہ ایک کریڈیبل گورنمنٹ ہے، اور وہ ظاہر ہے اس کے خان صاحب کو اس کا سہرا جائے گا کہ اگر وہ اس کو ملک کو دوبارہ سے اٹھا دیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں خواتین کو سیاسی عمل میں کس طرح زیادہ مؤثر طریقے سے نمائندگی دی جا سکتی ہے؟ جی، یہ سب سے پہلے گراس روٹ لیول سے ہماری خواتین جو ہے نا، کیونکہ کچھ ان کے مسائل ہوتے ہیں، فیملی لائف ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو وہ باہر اتنا نہیں آ سکتی، تو چھوٹے لیول پہ سے سٹارٹ کیا جائے، ان کو اپرچونٹی دی جائے، جو ہماری پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ لوکل گورنمنٹ کے
میں ان کو نمائندگی دی جائے گی. اور اسی طرح ویمن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں, کوئی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, ادھر بھی ہم نے خواتین کو نمائندگی دی ہے, کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں اور ٹائم بھی دیتی ہیں, اور بچوں کی دیکھ بھال, خواتین کے مسائل, تو اس طرح ان کو نمائندگی دی جائے تو بہت بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہیں وہ. اور میرے خیال میں بہت ساری تعلیم میں بھی پیچھے ہیں ہماری خواتین. پاکستان کے دیہاتوں میں خاص طور پہ بچیوں کو پڑھایا نہیں جاتا زیادہ, تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ تعلیم فری اور آفٹر نون اسکولس شروع کیے ہم نے دیہاتوں میں, کہ بچیاں بھی تعلیم حاصل کریں اور ملک کی میں ایک اپنا رول اچھی طرح سے پلے کر سکیں. سیاست میں شارٹ کٹ ہے؟ میرے خیال میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, بہت محنت ہے. خان صاحب کو دیکھیں, 26 سال کی محنت کے بعد ان کو جو ہے ایک وزارت عظمیٰ ملی, اور ان کو بیک ڈور سے جو آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت لوگ آئے, لیکن آج ان کو سب کو ایکسپوز کر دیا گیا ہے. سب کے جو ہے نا, چاہے وہ یہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑی چیزیں بن چکے ہیں, لیکن عوام اب جان چکی ہے کہ کون سا بندہ جو ہے جو سنسیئر ہے ملک کے ساتھ, اور کون ہے جس نے ملک کو لوٹ کسوٹ کے اس مقام تک پہنچایا ہے. پاکستان کے عوام کے لیے میسج؟ عوام کے لیے یہی ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں. بہت مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں ہم اس وقت, کیونکہ یہ جو پارٹیاں رات کے اندھیرے میں ایک سازش کے ذریعے آئی تھیں, ہماری عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو جنہوں نے ہٹایا تھا, ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ اپنے پیسے اور اپنے مال بنانے ہیں اور ان کو محفوظ رکھنا ہے, اور ملک کو کا انہیں کوئی خیال نہیں تھا. لیکن اگر آپ نے ہمت دینی ہے, عوام نے ساتھ دینا ہے, الیکشنز کے دن میں عمران خان کو ووٹ دینا ہے, تو پھر آپ کے ووٹوں سے عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی, اور وہی آپ ہی کے کام وہ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ملک کے لیے بہت سارے پروجیکٹس ان کے ذہن میں ہیں جو ابھی شروع کیے تھے, ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. تو عوام کی پریشر کے اور ان کے ساتھ کے بعد, ان کے سپورٹ کے بغیر تو ظاہر کچھ نہیں ہو سکتا. اور عوام ہماری سپورٹ کرے گی, پی ٹی آئی کی, عمران خان کے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی پھر انہیں کے لیے کام کرے گی. تو آپ سے کہنے ڈٹے رہیں, ہمت نہ آئیں, اور گھبرانا نہیں ہے آپ نے. بہت بات دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر بہت پرہیزگار ہوتے ہیں. آپ میڈم کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ جی, میں ویسے الحمدللہ سب کچھ کھا لیتی ہوں. کوئی ایسا پرہیز نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی پرہیز کی بات نہیں ہے. لیکن ایوائڈ یہ میں کرتی ہوں کہ جیسے یہ کولڈ ڈرنکس ہیں, میں سب کو یہ بھی ایڈوائز کروں گی کہ آپ غیر ضروری کولڈ ڈرنکس نہ پئیں. ان میں کچھ نہیں ہوتا بغیر سوائے یہ شوگر کے, اور یہ آپ کے شوگر کے صحت کے لیے نہیں اچھی. سزا جو تلی ہوئی مرغن غذائیں ہیں ان کو بھی میں ایوائڈ کرتی ہوں, کیونکہ ڈیلی ہمیں جو کھاتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہاں البتہ کبھی کبھی جیسے شادی بیاہ میں چلے گئے, کوئی دعوت میں چلے گئے, تو تب تو آپ کھانا ہوتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. ادروائز کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی جو ہیوی چیزیں ہیں, جو آپ کے فاسٹ فوڈ ہے, اس کو اوائڈ کریں. کھیل کون سا پسند ہے؟ جی, پہلے تو بہت میں کھیلتی تھی. میں نے بیڈمنٹن بہت کھیلتی تھی, اور میرے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جب بچپن میں بیڈمنٹن اور کرکٹ بھی کھیلا کرتی تھی. اور دیکھنے کے لیے تو کرکٹ بہت پسند تھی. خان صاحب کے بھی ہم جب دیوانے تھے جب وہ کھیل رہے ہوتے تھے, میاں داد اور بڑے بڑے کرکٹرز تھے ہمارے, تو دیکھنے کے حد تک تو وہ بھی دیکھتے تھے. لیکن اب آج کل جو ہے وہ بالکل کوئی ٹائم نہیں ملتا, نہ خود کھیلتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پہ, ٹائم نہیں ہوتا اتنا. لیکن میں سب کو بچوں کو ضرور ایڈوائز کرتی ہوں کہ ضرور ہیلدی ایکسرسائز کریں. ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. آپ لوگ آج کل گھر میں رواج ہے, سب لیپ ٹاپس پہ ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں, لیکن میں اپنے بچوں کو ضرور کہتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر اپنے چاہے آدھا گھنٹہ لگائیں, باہر ضرور نکلیں. اور آپ سب لوگوں کو بھی یہی ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے, ہیلدی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. آپ چاہے واک کر لیں, ایکسرسائز نہ کریں تو اسپورٹ میں اس وقت میں کوئی نہیں کرتی, لیکن کبھی واک میرے دن میں سارا دن اتنا گھومتے ہیں کہ واک ہو جاتی ہے. آپ نے آخری ڈرامہ یا مووی کون سی دیکھی تھی؟ بڑا مشکل سوال کیا, مجھے یاد بھی نہیں ہے ابھی, کیونکہ میں ڈرامے یا مووی بالکل دیکھنی چھوڑ چکی ہوں. میرے اب سب گھر میں بچے ہوئے کہتے ہیں امی کو تو مووی لگاتے ہیں, فوراً سو جاتی ہے دیکھتے دیکھتے, تو کچھ مجھے یاد نہیں. میرے خیال میں کوئی ایک لائٹ سی مووی آئی تھی اس کے پاکستان کی, وہ سنیما میں دیکھی تھی, وہ کامیڈی سی تھی کوئی پاکستانی مووی, وہی دیکھی تھی. اور ڈرامہ تو بالکل مجھے کوئی یاد نہیں, حالانکہ خان صاحب نے بہت کہا تھا کہ وہ جو ترکی ڈرامہ ہے وہ دیکھیں, لیکن وہ شروع کیا تھا لیکن وہ اس کے اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ بھی پھر میں نہ دیکھ پائی. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے, کہ جو خواہش میں سمجھتی ہوں میں نے کی وہ میرے پوری ہوئی. بس سب یہ پاکستان کو صحیح کرنے کی خواہش ہے, کہ پاکستان کے ہر بچے کے اسکول کی میں پڑھائی ملے, ہر انسان کو بیمار کو صحت کے لیے دوائی ملے, اور انصاف ملے. بس یہی ایک خواہش ہے, اللہ کرے یہ خواہش ہماری پوری ہو جائے. پاکستان کے ڈاکٹر کے لیے پیغام؟
ڈاکٹرس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ جو ہے نا خلوص نیت کے ساتھ اچھی طریقے سے مریضوں کو دیکھیں، اور جو ہے نا بہت کم سے کم فیسیں جو ہے آپ جو ہے وہ لیں ان سے، بہت کم چارجز لیں، کیونکہ ان کی جیسے کہتے ہیں جس طرح مشہور ہوتے جاتے ہیں ڈاکٹر، وہ ان کی فیسیں بڑھتی جاتی ہیں. اب پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ اچھی طرح سے دیکھیں اور کم سے کم میں گزارا کریں. اور البتہ کچھ جو نئے جو ہیں ڈاکٹرز بن رہے ہیں ان کو میرے خیال میں جابس مشکل ہوتی ہیں، تو مشکلات کا سامنا تو ہے، تو ہمت نہ ہارے اور اپنا جذبے کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ضرور محنت کا پھل دیتا ہے. آخر میں میڈیا امپائر کے لیے میسج. میں بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ اتنا اپنا ٹائم دے رہے ہیں ملک کی سیاست میں، تو ان کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اس کو آپ کو بہت زیادہ سے زیادہ ویورشپ ملے، زیادہ ترقی ملے اس چینل کو آپ کے، اور اس کے تھرو بہت سارے لوگوں تک میسج پاکستان کا پہنچے.